नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان، صحت اور تقوی کے بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، اور کوشش ہماری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس قرآن پاک کو اپنی زندگیوں پہ اپلائی کر سکیں اور اپنے لیے اس دنیا کو آسان کر لیں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانیوں والا معاملہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیٹرڈے والے دن ہم نے جو آیات مبارکہ پڑھی تھی اس کا پہلے مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ دنیا میں تم رہ کے کچھ بھی کر لو، اور تم گناہ کرنے کے بعد، اپنی کمیوں کوتاہیوں کے بعد، اگر تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم نے نماز پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ رب کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی مثال یہاں پہ دی کہ ان کو بھی یہی گمان تھا کہ ہم اپنے رب کے جو ہیں چہیتے ہیں، ہماری جو نسلیں ہیں اس میں نبی پیغمبر آئے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ جنت کے حقدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنے ہی گناہوں کی سزا دے گا جتنے ہم نے کیے، یعنی کہ ہم نے جتنے دن گناہ کیے، بچے کی پوجا کی، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اتنے ہی دن سزا دے گا، جہنم میں پھینکے گا، اس کے بعد جنت ہمارے لیے ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ مت سوچو کہ دنیا میں تم جو بھی کر رہے ہو میں اس سے ناواقف ہوں، میں ہر چیز کو جاننے والا ہوں، میں تمہیں ایک دن جمع کروں گا، اور اس دن تمہارے نامہ اعمال تمہارے سامنے ایک ویڈیو کلپ کی صورت میں سامنے چلیں گے، اور تم ان سے انکار نہیں کر سکو گے، تمہاری زبان بند کر دی جائے گی، اور تمہارے جسم کے تمام اعضاء گفتگو کریں گے، بتائیں گے کہ ہاں ہم سے اس نے یہ گناہ کروائے۔ اور اس ٹائم انسان نہ تو جھوٹ بول سکے گا، نہ کسی کو فریب دے سکے گا، اور نہ ہی ایسی بات کرے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے نہ جانتے ہوں۔ اس دن اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کو جس نے نیکیاں کمائی اس کو اجر و ثواب دے گا، اور جس نے برائیاں کمائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی پورا پورا اس کی سزا دے گا۔ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں نا، یا دکھاوے کے کام کرتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کی واہ واہ ہو، ان کو یہ ملے، ان کو وہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ آج کی آیت مبارکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، آغاز کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ کہہ دیں، اللہم، اے میرے اللہ، مالک الملک، مالک بادشاہی کا، تو دیتا ہے، ملک و بادشاہی، من جس کو، تشاء تو چاہتا ہے، وتنزع اور تو چھین لیتا ہے، ملک کا بادشاہی، ممن جس سے، تشاء تو چاہتا ہے، وتعز اور تو عزت دیتا ہے، من جس کو، تشاء تو چاہتا ہے، وتذل اور تو ذلیل کر دیتا ہے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، بیدکا اور تیرے ہاتھ میں، خیر سب بھلائیاں ہیں، انکا یقیناً تو، علی اوپر، کلی ہر، شیء ان چیز کے،
قدیر، پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ۔ اب اس کے ہم روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ تو تی، تو دیتا ہے، ہمسا تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ملکہ، بادشاہی، میم لام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وتنزیع، تو چھین لیتا ہے، نون سا عین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وتعز، اور تو عزت دیتا ہے، عین سا سا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وتذل، اور تو ذلیل کر دیتا ہے، ذا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ بیدی کا، اور تیرے ہاتھ میں، یا دال جا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب ہم اس کی مختصر سی تفصیل دیکھتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیں، اے اللہ، بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہی سب بھلائی ہیں، اور تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہم دیکھتے ہیں۔ ابھی ابن حاتم رحمہ اللہ نے قتادہ رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے دعا فرمائی کہ روم اور فارس کی بادشاہت آپ کی امت کو دے دی جائے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دو، اے اللہ، بادشاہی کے مالک، اس کی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے کا طریقہ سکھایا۔ کیسے؟ تسبیح تحمید کی تعلیم دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ کیوں سکھایا؟ تاکہ اس کے امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے ایسے دعا مانگے جیسے رب کی شان ہے۔ ہم الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے دھیان نہیں رکھتے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نے دعا کیسے کرنی ہے۔ ہم وہ جیسے ہوتا ہے ایک ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا اگلے کے سر پہ مار کے کہنا کہ یہ میرا کام کر دو، ہمارا مائنڈ ایسے ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ اٹھائے اور بولے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ جیسے کہ معاذ اللہ ہم پرچون کی دکان پہ آئے ہوئے ہیں اور ہم اپنی لسٹ بتا رہے ہیں کہ یہ سامان نکال دو، ہم نے لے کے جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کے کچھ آداب ہیں، اور وہ آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دو، اے اللہ، بادشاہی کے مالک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے شان الفاظ کا چناؤ کرو، اور پھر اس کے بعد اس کی حمد و ثنا کرو، پھر درود ابراہیم پڑھو، اور پھر اس کے بعد اپنی کمیوں کوتاہیوں کا ذکر کرو۔ مانو کہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوئیں، میں قدم قدم پہ بہکتا ہوں، مجھ سے ہمیشہ نادانیاں ہوتی ہیں، میں جان بوجھ کے انجانے میں بہت ساری غلطیاں کرتی ہوں۔ اللہ، پر تو مالک ہے، تو معاف کر دے۔ میں گناہوں کی دلدل میں ہوں، تو مجھے اس دلدل سے نکال دے۔ اے اللہ، میں صراط مستقیم پہ چلنے چاہتی ہوں، مجھے راستہ دکھا دے۔ اس کے بعد اپنی جو مراد ہے، اپنی خواہش ہے، اپنی وش ہے، اپنے رب کے سامنے میں رکھیں کہ اللہ، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اپنے اعمال کا وسیلہ بنا کے تجھ سے دعا کروں، کیونکہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو گناہ گار بندی ہوں، پر ہوں تیری بندی۔ تیرے علاوہ کسی کے سامنے میں نہ ہاتھ اٹھاتی ہوں، نہ کسی کے سامنے جاتی ہوں مراد کے لیے۔ اے اللہ، میں تیرے در پہ آئی ہوں، تو ہی میری مراد پوری کرنے والا ہے، تو ہی میری التجا سننے والا ہے، تو ہی میرا مشکل کشا، تو ہی میرا حاجت روا، تو ہی بلندیاں دینے والا، تو ہی مجھے پستیوں سے نکالنے والا۔
तेरे अता करदे नेमतों को खा के मैं तेरी गुनाहगार बंदी तुझसे इस हाजत का सवाल करती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से जब हम झुक के आजी के साथ और पूरी तरह मुतवज्जो होके अपनी दरख्वास्त, अपनी रिक्वेस्ट, अपनी इल्तिजा अल्लाह के सामने रखते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता क्या है कि मुझे शर्म आती है हाथ को खाली लुटाते हुए। आप अपने ईमानदारी से सोचें कि हम इतनी मोहब्बत के साथ, इतनी लगन के साथ, इतनी तवज्जो के साथ दुआ मांगते हैं। क्या हमारी दुआएं ऐसी होती हैं कि हमारे दिल की धड़कनें जो है वो चेंज होना शुरू हो जाए? आप कभी आजमा के देखें। अब दुआ करें, अपना रूम को लॉक करें, अपनी घर की टेंशन सारी एक साइड पे रख दें, और आप दुआ ऐसे करें कि जैसे आप किसी से बात कर रही हैं। अब बहुत परेशान है, अब जाए नमाज बिछाएं, दो नफा नाफिल हाजित के पढ़ें। उन नवाफिल के बाद आप अपने रब की हम्द और सना करें, ऐसे जैसे आपका रब आपके सामने है। उसके बाद आप हाथ उठाएं, और हाथ उठाने के बाद ऐसे दुआ करें कि जैसे एक जरूरतमंद किसी के पास आया अपनी जरूरत पूरी करने, और उसे बहुत उम्मीद है ये जो है हस्ती, ये जो दर है, मेरी जरूरत जरूर पूरी करेगा। और वो अपने अल्फाजों का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से करना चाहती है। वो चाहती है कि मैं इस तरह बात करूं कि इसका दिल जो है नरम पड़ जाए मेरे लिए। अपनी कमियां कोताहियां, अपनी मजबूरियां, अपनी सारी, यानी कि कहने के अपने दिल का सारा खोल के अपने रब के सामने रखें, और फिर अपने रब से इल्तिजा करें, अपने आप को गुनाहगार समझते हुए, अपने गुनाहों को महसूस करते हुए तौबा करें सच्चे दिल से कि अल्लाह तो मुझे माफ कर दे। मैं गुनाहगार हूँ, स्याहकार हूँ, पर बेटी तो आदम की हूँ। कमियां कोताहियां तो मुझसे होती हैं। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, मेरे बाप को तूने तौबा के कलमात सिखाए, ऐ अल्लाह मुझे भी हदायत के कलमात सिखा दे, मेरे कदमों को भी इस्तकामत वाला बना दे, मैं तेरे दीन के रास्ते पे चलती हुए तुझे राजी कर सकूं। मैं इस दुनिया फानी से जब जाऊं तो तेरी ज़ात के साथ जाऊं। और इसके बाद आप अपनी बात करें, और ऐसे करें कि जैसे आपको आपका रब सुन रहा है, और वो रब सिर्फ और सिर्फ आपका है। जब हम किसी को सिर्फ अपना करके बात करते हैं, तो उस बात में बड़ा दम होता है, उस बात पे वजन होता है। आप अपनी बात पे वजन डालें, और फिर महसूस करें कि आपकी दिल की धड़कनें चेंज हुई कि नहीं हुई। और जिस दुआ के अंदर दिल की धड़कनें चेंज होना शुरू हो जाती है, तो समझ ले वो दुआ कबूल हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बड़ी दफा आजमाया। जब जब मेरे दिल की धड़कनें बदलती हैं, मुझे महसूस होता है मेरा रब मुझे बड़े गौर से, बड़े तवज्जो से सुन रहा है। और यही वजह है कि अल्लाह तबारक व ताला उस इंसान को बहुत ज्यादा ऐसी बुराइयों से बचा लेता है, जो चाह के भी वो रुक जाता है। उसको पसंद भी होता है वो काम, लेकिन वो रुक जाता है, नहीं मेरा रब नाराज होगा। ऐसे इंसानों से उसे दूर कर देता है जो उसको बुराई की तरफ लेके जाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ऐसे बंदों के लिए फिर नेक लोगों की महफिल का इंतजाम करता है, ऐसे लोगों से मिलाता है जो बहुत नेक हों, ऐसे रास्ते पे चलाता है जो उसकी हदायत का रास्ता हो। और अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करने का जिसको सलीका आ जाए, समझ ले उसने दुनिया में आने का मकसद पा लिया। क्योंकि रब को जो मना लेगा, उसकी दुनिया कामयाब, उसकी आखिरत भी कामयाब। अब ये तो नहीं हो सकता
کہ ہم کہیں ہمارا رب راضی بھی ہے اور ہمیں آخرت میں ہمیں ہماری کمیوں کوتاہیوں پہ ہمیں سزا بھی دے گا، ایسا تو ہرگز نہیں ہوگا۔ جس کا رب راضی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جنت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضاعت ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش کا سایہ ہے۔ اپنے آپ کو ریاکاری کی کیٹیگری سے نکال کے خالص اپنے رب سے محبت کرنے والا بنا لیں اپنے آپ کو، اور اپنے رب سے باتیں کرنے کا ڈھنگ سیکھیں، طریقہ آداب سیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوں گی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے مراد، ملک سے مراد نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، اور جو تمام ملکوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ مالک کا لفظ دعا کے شروع میں ہی لا کر یاد دلایا کہ مالکانہ تصرف کا حقدار و اختیار صرف اسی کے حاصل ہے جس سے دعا کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے بتا دیا کہ میں بادشاہ ہوں، میں خالق و مالک ہوں، میں تمام جہانوں کو پالنے والا ہوں۔ مجھ سے دعا کرنی ہے تو ادب، احترام اور جھک کے کرو۔ یعنی کہ اے اللہ تو بادشاہ ہے، اور جو تمام ملکوں کے مالک ہیں، بادشاہ کی صفت پر اللہ تعالیٰ تیرے لیے ہیں، اور آسمان اور زمین کی تمام سلطنت تیرے ہی لیے ہے۔ اس میں تبدیلیاں لانا، انتظام کرنا سب تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مالک الملک ہونے کی وضاحت کریں۔ مالک الملک وہ ہوتا ہے جو ساری کائنات اور تمام انسانوں کا مالک ہے۔ مالک الملک وہ ہے جو تمام اختیار کا مالک ہے۔ مالک الملک وہ ہے جس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں۔ مالک الملک وہ ہے جو جسے چاہے بادشاہ بنا دے اور جسے چاہے فقیر بنا دے۔ مالک الملک وہ ہے جو جسے چاہے عزتوں سے نواز دے اور جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے، اور وہ جو کچھ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ مالک الملک جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے اپنے ملک واپس لے لے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مالک الملک ہونے کا یقین انسان کو کیسے دلاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مالک الملک ہونے کا یقین سے یہ شعور ملتا ہے کہ کوئی چیز کی کوئی اصل مالک نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم اپنے ذات کے خود مالک نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہرگز نہیں۔ ہم اپنی بھی مرضی کے مالک نہیں ہیں، ہمارا مالک بھی اللہ ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا۔ اب سوچے نا، آپ گھر میں کوئی چیز بنا رہی ہیں، گھر داری کی یا کوئی ایسے بزنس کے حساب سے یا جس طرح بھی، آپ نے خود اس کو ڈیزائن کیا ہے۔ اب وہ ڈیزائن ہونے کے بعد ایک خوبصورت چیز تخلیق ہو گئی۔ اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا یہ خود بخود ہوئی ہوئی ہے۔ ہر کوئی پوچھے گا اس کا تخلیق کرنے والا کون ہے، اس کی تخلیق کس نے کی ہے، اس کو کس نے بنایا ہے؟ بہت خوبصورت بنایا ہے۔ تو تخلیق ہماری جس نے کی ہے، اصل مالک وہی ہوتا ہے، اور وہ اپنی ذات کی خواہشات کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے، جس طرح چاہے، جہاں چاہے، جو مرضی عطا کرے، کوئی روک سکتا ہے؟ اب یہ سوچیں، ایک ماں نے 5 بچے، 6 بچے یا 10 بچوں کو پیدا کیا۔ اب ان کی ہر ایک کی نیچر علیحدہ، ہر کوئی مزاج میں مختلف، ہر کوئی سوچ میں مختلف، ہر کسی کا معیار زندگی مختلف، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر انعامات سے نوازا، اور کوئی بیچارے سادگی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہوئے تو ایک ہی ماں کی اولاد۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے کبھی دے کے آزما لے اور کبھی لے کے آزما لے، اور جو اس کی آزمائش پہ پورا ہوتا جائے وہ مومن بندہ۔ بندہ مومن وہ کہلاتا ہے جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی خواہشات نفس کو مار دے۔
بہت دل چاہ رہا ہے کچھ ایسا غلط کرنے کو، بہت زیادہ. فرض کریں اکثر لڑکیاں جو ہوتی ہیں ناول پڑھتی ہیں یا سانگ سنتی ہیں. کچھ ناول بہت اچھے بھی ہوتے ہیں جس سے انسان کی جو سوچ ہے وہ دین کی طرف آتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بے حیائی کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور سونگ جو سنتی ہیں، سونگ تو خیر ہوتے ہی سارے اس طرح کے ہیں، بےہودہ سے ہوتے ہیں، سارے بے حیائی کو ہی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. اب آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں بہت مجھے دل چاہ رہا ہے میں سونگ سنوں. آپ کے مائنڈ میں ہے، آپ کہیں گئی ہیں وہاں پہ سونگ چل رہا ہے، آپ کو اس ٹائم شیطان کے چنگل میں آ گئے، آپ کو اس ٹائم اچھا فیل ہو رہا ہے. آپ مثلا کہ اس محفل کو انجوائے کر رہی ہیں، اچانک سے آپ کو یاد آیا کہ آپ کا رب ناراض ہو رہا ہے. اب فوراً سے وہاں سے اٹھ جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بندہ مومن کی نشانی ہے کہ جو اپنے رب کی رضا کی خاطر اپنے خواہشات نفس کو مارتے ہیں. جیسے روزے کے دوران انسان کو کتنی بھوک پیاس لگتی ہے، اب وہ اپنے رب کو ناراض نہیں کرتا. وہ پانی کا گھونٹ وضو کے دوران حلق میں لے کے جاتا ہے لیکن اندر نہیں جانے دیتا. وہ اپنے حلق کو اس قدر مضبوطی کے ساتھ لاک کرتا ہے کہ وہ پانی کا گھونٹ اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا رب جو ہے مجھے جان رہا ہے. جیسے ہم رمضان المبارک میں اپنے روزے کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے وضو کے دوران یا ویسے منہ ہاتھ دھوتے ہوئے اپنے گلے کو لاک کر لیتے ہیں، اور اس قدر مضبوط لاک ہوتا ہے کہ ہم اگر منہ میں پانی رکھیں، کئی ٹائم رکھیں، کتنی دیر رکھیں، اس کے باوجود ہمارے حلق سے نیچے نہیں جا رہا ہوتا، کیونکہ ہمیں یقین یہ ہوتا ہے کہ اگر پانی حلق کے اندر گزر گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. ایسے ہی آپ روٹین میں، اپنی زندگیوں کے روٹین میں یہ بات بٹھا لیں. گناہ کریں گے تو مومنوں کی لسٹ سے ہمارا نام نکل جائے گا. ہم نے اپنے آپ کو مومن کہلانا ہے نہیں، مومن بننا ہے. یہ نہیں کہنا کہ ہاں جی فلاں تو بہت نیکوکار ہے اور ہم خوش ہو جائے ہاں ہماری تعریف ہو رہی ہے، بہت اچھی ہو رہی ہے. میں اکثر دیکھتی ہوں بہت ساری ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں کہ وہ اسٹیٹس لگاتی ہیں جس پہ تعریفات کے پل باندھے ہوتے ہیں. اور آپ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جو آپ کی بہت زیادہ تعریف کر رہا ہے نا، سمجھ لیں وہ آپ کا ساتھ مخلص نہیں. تعریف کرنی چاہیے، کسی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن اس حد تک نہیں کہ وہ اپنے آپ کو تکبر کی سیڑھی پہ چڑھا دے، اپنے آپ کو مہان سمجھنے لگ جائے. اس کی اصلاح بھی کریں، آپ نے یہ کام بہت اچھا کیا، نیکی کے کاموں میں اس کو اپریشیٹ کریں، لیکن اس کو کبھی اتنا مکھن نہ لگائے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنے کے بجائے لوگوں کو غلام سمجھنا شروع کر دے، یعنی کہ لوگوں کو اپنے متحد سمجھنا شروع کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے. انسان کی یہ صفت نہیں ہے. انسان کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ وہ اس کا بندہ ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کو تخلیق کیا ہے اس کے رب نے، اور جس نے تخلیق کیا ہے اصل مالک وہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مالک الملک کی تعلیم اور رہنمائی کے مطابق حکومت اور ملکیت میں تصرف ہوگا. مالک الملک کی شرائط کے خلاف اگر حکومت اور ملکیت میں تصرف ہوگا تو باطل ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق اگر ہم بادشاہت کر رہے ہیں، اپنے گھر کے نظام کو چلا رہے ہیں یا اپنے ملک کو چلا رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. اگر نہیں چلا رہے تو یہ تو سراسر باطل طریقہ ہے، یعنی کہ کفار کا طریقہ ہے. مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ اس دنیا میں مالک الملک کی شرائط کے خلاف ہر تصرف کو مسترد کر دے. یعنی کہ مسلمانوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرض کر دیا کہ اس کی شریعت سے ہٹ کے کوئی کام نہ کیا جائے.
اور اس کی شریعت کے مطابق اپنے ملکوں کے نظام چلائے جائیں، جبکہ ہمارے جتنے بھی مسلم کنٹری ہیں وہاں پہ کہیں بھی دور دور تک ہمیں شریعت کا نظام نظر نہیں آ رہا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے تو تل ملک من تشاء و تو عز من وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے بادشاہ چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ جسے چاہے بادشاہت کی سیٹ پہ گدی پہ بٹھا دے، اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے جو عطا کرے، اور وہ جس سے چاہتا ہے بادشاہ چھین لیتا ہے، ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں تو اکثر ہی ایسے حکمرانوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ چند سال کے لیے وزیر بنتے ہیں، مشیر بنتے ہیں، ان کے ساتھ وہ کتوں والی ہوتی ہے، بعد میں ان کو ذلیل کیا جاتا ہے اور حقیروں کی طرح، کتوں کی طرح، کبھی جیلوں میں اور کبھی ملک بدر اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو میری شریعت کو چھوڑ کے من چاہی شریعت، من چاہا قانون لائے گا، اس کو میں ایسے ہی ذلیل و رسوا کروں گا۔ اس میں ارشاد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایران اور کسرا کے بادشاہوں سے، روم اور کیس بادشاہوں سے، ان کی پیروکاروں سے حکومت چھین کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی، اور ایسے ہی ہوا۔ حکومت کامل جانا حکومت کا مل جانا اور چھن جانا اللہ تعالیٰ کے معیشت سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ دین کی اور تکوینی اسباب بھی قائم کر رکھے ہیں۔ یہ اسباب اللہ تعالیٰ کی معیشت کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکومت کے حصول کے لیے جو اسباب مقرر کیے ہیں ان میں ایمان، اعمال صالح، مسلمانوں کی باہمی اتحاد، صبر و ثقافت اور باہمی تنازعات پر پرہیز وغیرہ ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ ان کو ان کی زمین میں ضرور بڑا ضرور جانشین بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو جانشین بنایا۔ النور آیت نمبر 55۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مد مقابل ہو تو کسی گروہ کے تو ثابت قدم رہو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو کہ تم فلاح پا جاؤ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور ہوا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الانفاق آیت نمبر 45 اور 46۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومنوں میں باہمی محبت، ثابت قدمی اور اتفاق دشمنوں پر فتح کے باعث ہے۔ مسلمانوں کی حکومت ختم ہونے کا سب سے بڑا سبب دین سے دوری اور باہمی اختلاف ہے، جس سے دشمن کو حوصلہ ملا اور ان میں جدائی ڈالی گئی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اور جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دے، جسے چاہے عزتوں سے نواز دے، اور کسی ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و رسوا نہیں کرتا جو اس کا فرما بردار ہو، ہمیشہ اسے ہی ذلیل و رسوا کرتا ہے جو اس کی نافرمانیوں پہ نکل پڑتا ہے۔ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم، فیصلے اور ارادے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی جبر نہیں ہے، سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ عزت اور ذلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی وجہ سے عزت اور معیشت کی وجہ سے ذلت دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ معزز ہے جو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت سمجھتے ہیں، جو عزت اور ذلت کو خالص اللہ کی چیز سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ عزت کے لائق نہیں ہے جو ہر چیز پر اپنی ملکیت سمجھے، جو عزت کو خالص اپنی ذاتی حق سمجھے۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں سب بلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، اس کے نگہبانی میں سب سے بڑا اس کی بھلائی ہے، اور تمام بھلائیاں صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھلائی دینے والا نہیں ہے۔ وہ کائنات اور انسان کی نگہبانی انصاف اور عدل کے ساتھ، اس کا دینا اور واپس لینا سب انصاف کے ساتھ اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے۔ وہ ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ وقت کے بڑے جس کو بے مقصد سمجھے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے حق کو سر بلند فرما دے۔ نصرت، غنیمت اور عزت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ علم کے مسند پر بیٹھنے والے جس کی جہالت کا فتویٰ دے دیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے ذریعے علم کے چشمے جاری کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ کوئی چیز تیرے حکم سے سرجابی نہیں کر سکتی، سب تیری ہی قدرت اور معیشت کے تحت ہے۔ صرف تیرے ہاتھ میں ہی ہر خیر کے خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دینے اور چھیننے سے اپنے قدیر ہونے کا یقین دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت اور ذلت دینے سے اپنے قدیر ہونے کا یقین دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات، رات کو دل میں داخل ہونے سے اپنے قدیر ہونے کا یقین دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان پیدا کرنے سے اپنے قدیر ہونے کا یقین دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے حساب رزق دینے اور اپنے قدیر ہونے کا یقین دلایا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی آیت مبارکہ، جو بہت ہی خوبصورت تھی، بہت ہی نصیحت سے بھری ہوئی آیات مبارکہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو آپ کا غلام بنا دے۔ میں تو صرف اتنا سمجھتی ہوں، آپ جتنا اپنے رب کے سامنے جھکیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں اتنی ہی بلندیاں عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اتنے ہی مرتبے آپ کو بلند ملیں گے۔ آپ جیسے جیسے اپنے اندر عاجزی لاتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اتنا ہی زیادہ درجے پہ سرخرو رکھے گا۔ آپ اپنے آپ کو جتنا گناہگار سمجھتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کریں گے، آپ کا رب آپ کو اتنی ہی عزتوں سے نوازے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیونکہ جو انسان اپنے آپ کو اپنے رب کی غلامی میں دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر کسی کو اس پر حکومت کرنے نہیں دیتا۔ وہ تو سب پہ حکومت کرتا ہے، سب کے دلوں پہ عزت و احترام کے ساتھ۔ ایک تو ہوتا ہے نا جبرن حکومت کرنا، ایک ہوتا ہے عزت و احترام کے ساتھ۔ جیسے کہ کہہ لیں کہ کوئی بہت اچھا انسان ہے، اچھے اخلاق کا ہے، اچھی عادات کا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے ہم اس کی عزت کریں، ہم اس کا احترام کریں، اور جب ایسا انسان ہماری زندگیوں میں ہو تو ہم اس کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندہ مومن کی لسٹ میں شامل فرما لے، ہمیں فرنٹ لسٹ میں اپنے میں ہمیشہ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے بچا کے عزتوں والے مقام پہ رکھے، اور ہمیشہ ہمیں اپنے ہدایت کے راستے پہ رکھیں، ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا دیں۔ ہمارے اعمال، ہمارے اقوال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، جینا مرنا، خوشیاں غم، سب اس کی رضا کے مطابق ہوں۔ ہم خوش ہوں تو اپنے رب کا شکر ادا کریں، ہم غمگین ہوں تو الحمدللہ کہیں، اور اللہ سے دعا کریں، اس سے مدد مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں